آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی تکمیل کریں گے، اور تھوڑا سا لاسٹ لیکچر کے حوالے سے سود کے اوپر کچھ احادیث تھیں جو میں ضروری سمجھتی ہوں کہ ہم ان کو پڑھ لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ تو سب سے پہلے سود کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا ارشادات ہیں، یہ اس لیے بھی جاننے ضروری ہے کہ انسان کے ذہن میں، کیونکہ ہم جانتے ہیں نا کہ سود حرام ہے، سود حرام ہے، اسے بچنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چیزوں سے گو تھرو نہیں ہوتے نا، تو چیزیں بھول جاتی ہیں، اور جب چیزیں بھول جاتی ہیں نا تو اس چیز کے بارے میں دل میں جو نفرت ہے یا اس سے جو بچنے کی شدید ترین خواہش ہوتی ہے نا، وہ آہستہ آہستہ کم پڑنے لگتی ہے، ماند پڑنے لگتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان بار بار ان چیزوں سے گو تھرو ہو تاکہ یاد دہانی رہے۔ تو فذکر انما انت مذکر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی تلقین کی گئی، آپ تو نصیحت کیجئے، آپ کا کام نصیحت کر دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سود کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 مہلک چیزوں سے بچو۔ مہلک چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ہلاک کرنے والی، ٹھیک ہے۔ عربی میں اس کے لیے ورڈ آتا ہے الموبقات، یعنی 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی غیر اللہ کو شریک کرنا، یعنی نمبر 1۔ نمبر 2، جادو کرنا۔ نمبر 3، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا۔ نمبر 4، سود کھانا۔ نمبر 5، یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 6، جہاد کے میدان سے بھاگنا۔ اور نمبر 7، کسی پاک دامن عورت پر تہمت باندھنا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں 4 نمبر پہ سود مینشن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات 2 اشخاص کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس کی طرف لے گئے، پھر ہم آگے چلے۔ اب یہ کون سا واقعہ؟ معراج پہ یہ والی چیز ہوئی ہے۔ پھر ہم آگے چلے تو ایک خون کی نہر دیکھی جس کے اندر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے۔ جب یہ نہر والا آدمی اس سے باہر آنا چاہتا ہے تو کنارے والا آدمی اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے، جس کی چوٹ سے بھاگ کر وہ وہیں چلا جاتا ہے جہاں وہ کھڑا تھا۔ پھر وہ نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر یہ جو کنارے والا آدمی ہے یہ اس کے ساتھ دوبارہ یہی معاملہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ان 2 ساتھیوں سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے بتلایا کہ خون کی نہر میں قید کیا ہوا آدمی، سود کھانے والا، اپنے عمل کی سزا پا رہا ہے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی مینشن ہے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں اس فلتھ کو، اس گندگی کو، جہاں پر خون پڑا ہو اور جہاں پر یعنی خون موجود ہوتا ہے، آپ اندازہ کریں اس کی سمیل، اور یعنی اس جگہ سے کتنی کراہت آتی ہے نا۔ اور کہاں یہ کہ اس پوری خون کی نہر ہے جس میں وہ شخص موجود ہے، اور باہر آنا بھی چاہتا ہے لیکن اس کو آنے ہی نہیں دیا جاتا۔ دوبارہ سے اس کو وہیں سے جو دوسرا شخص ہے وہ مارتا ہے، منہ پر پتھر مارتا ہے، اور وہ واپس اس جگہ پہنچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر بھی لعنت فرمائی اور سود دینے والے پر بھی۔ بعض روایات میں سودی معاملے پر گواہی دینے والے اور اس کا وثیقہ یعنی جو اس کی لکھت پڑھت کرتے ہیں نا، اس پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں فرمایا کہ سب گناہ میں برابر ہیں، یعنی لکھنے والا، اس کے اوپر گواہ بننے والا، یعنی سودی معاملات کے اوپر جو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، یعنی اس سے کس حد تک بچنے کی ضرورت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 4 آدمی ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہ کرے اور جنت کی نعمت نہ چکھنے دے۔ یہ کون سے 4 اشخاص ہیں؟ یہ بدقسمت لوگ کون ہیں؟ نمبر 1، شراب پینے کا عادی۔ نمبر 2، سود کھانے والا۔ نمبر 3، یتیم کا مال ناحق کھانے والا۔ اور نمبر 4، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں نا، شراب پینے کا عادی، سود کھانے والا، یتیم کا مال ناحق کھانے والا، یعنی آپ دیکھیں کہ برائیاں، اور جب انسان ایک برائی کرتا ہے نا تو اگلی برائیاں مزید جنم لیتی ہیں۔ جب وہ ناحق مال کھا رہا ہے تو اس کے جسم میں جو خون بن رہا ہے اب وہ ناحق مال کا بن رہا ہے، وہ تو اس کے جسم سے نہیں نکل رہا ہے، یعنی وہ مزید پر مزید اس کو غلط کاموں کی طرف ابھارے گا، الا یہ کہ وہ توبہ طائب ہو۔ اور چوتھی چیز جس کو بہت زیادہ نیگلیکٹ کیا جاتا ہے، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ آج اب کتنے لوگ ہیں جن کو میرا حال ہے اپنے، صرف اپنی فیملی میں دیکھیں نا، یعنی اپنے خاندان چلیں، اپنے خاندان میں دیکھیں کتنے لوگوں کو آپ کہیں گے ہاں جی وہ اپنے والدین کا بہت فرما بردار ہے، ٹھیک ہے،
یہ آپ دیکھیں کہ اپنی فیملی میں ہی، اپنے خاندان میں کتنے لوگ ہیں، آپ شاید ان کو ہاتھوں پر کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اتنے کم لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں ہاں والدین کے بہت خیال رکھنے والا ہے، والدین کا بہت فرما بردار ہے۔ کئی دفعہ انسان ایسے کرتا ہے کہ خیال بھی رکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو ایسی باتیں بھی تکلیف دہ باتیں بھی کرتا جاتا ہے کہ جو ان کے ساتھ نیکی کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ پیچھے ہم نے دیکھا تھا نا، یعنی جب وہ ان کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرنے کی بات آئی تھی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے صدقات ضائع نہ کرو، اور صدقات صرف آپ غریبوں کو نہیں دے رہے، ہم کہتے ہیں نا اسمائل کرنا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح بہت ساری اور چیزیں، اپنے گھر والوں پہ مال خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اپنے والدین کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی، اس پہ بھی اجر ہے۔ تو ہر چیز پہ ریوارڈ ہے، لیکن ہم اس ریوارڈ کو ضائع کر دیتے ہیں جب ہم کیا کرتے ہیں، کسی معاملے پر تو آ کر ہم ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اور کسی معاملے پر آ کر ہم ان کے ساتھ ایسی تکلیف دہ باتیں کر جاتے ہیں کہ وہ پچھلا کیا کرایا سارا نیل پہ کر دیتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ مائنس پہ بھی نہ چلا جائے۔ تو اس چیز پہ بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگلی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جو سود کا 1 درہم کھاتا ہے، یعنی 1 درہم وہ کھاتا ہے، تو وہ 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ یعنی ہمارے سامنے اگر زنا کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کتنی غلط بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، بہت گناہ کی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو سود کا 1 درہم کھاتا ہے وہ کس کے ایکویلنٹ ہے؟ 36 ٹائمز بدکاری کرنے کے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے جو گوشت مال حرام سے بنا ہو اس کے لیے آگ ہی زیادہ مستحق ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی سود سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ پھل کو قابل استعمال ہونے سے پہلے فروخت کر دیا جائے۔ اچھا، یہ تو بے کے سلسلے میں آ گیا، یعنی کس لیول کے اوپر آپ اس کو فروخت کریں گے، اور یہ جو بے کے مسائل ہیں نا، یہ کتاب البیوع میں ڈیٹیل سے ملتے ہیں، اور اس کو اس کے ساتھ ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ اور لیکن اس کا جو اگلا پارٹ ہے نا، اس کے لیے میں آپ کو حدیث سنا رہی ہوں۔ اور فرمایا کہ جب کسی بستی میں بدکاری اور سود کا کاروبار پھیل جائے، جب کسی بستی میں بدکاری اور سود کا کاروبار پھیل جائے تو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کو اپنے اوپر دعوت دے دی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اچھی چیزوں کو فروغ دیں، سنتوں کو فروغ دیں، اچھی تعلیم و تربیت کو فروغ دیں، تاکہ ان چیزوں سے بچا جا سکے۔ خصوصاً ان ماؤں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے، والدین بھی میں کہوں گی، لیکن کیونکہ بچے زیادہ ماؤں کے ساتھ وقت گزار رہے ہوتے ہیں، مرد حضرات عموماً باہر زیادہ وقت گزارتے ہیں، اور جو آفس کے بعد کا ٹائم ہے یا جو بزنس کے بعد کا ٹائم ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ گزارے ہوتے ہیں۔ لیکن جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو جانتی ہے، چاہے وہ ورکنگ لیڈی ہی کیوں نہ ہو، میں یہ سمجھتی ہوں باپ کم ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ایسے کم باپ ہوں گے جو واقعی اتنا ڈیٹیل میں اپنے بچوں کو جانتے ہوں گے جیسے کہ ایک ماں جانتی ہے۔ ماں کی جو پرائمری رول ہے نا وہ کیا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کس لیے بنایا ہے؟ تاکہ وہ یعنی ایک تو اس کے اوپر رسپانسبلٹی آتی ہے گھر کی، اور سیکنڈ نمبر پہ اولاد کی تربیت کی، یعنی اولاد کو پیدا کرنا اور پھر اس کی تعلیم و تربیت کرنا، یہ اس کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری آتی ہے۔ باقی اگر وہ جاب کرنا چاہتی ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، ضرورت ہے نہیں ہے الگ ایک ڈسکشن ہے، لیکن اگر وہ یہ کام اچھے سے نہیں کر سکتی نا، تو باقی چیزوں میں چاہے وہ کتنے بھی اچھے طریقے سے باقی کام کرتی رہے، لیکن اگر وہ پرائمری رول صحیح طرح ادا نہیں کر سکتی تو آپ دیکھیں آگے جا کر معاشرے میں کتنی بڑی خرابیاں آ سکتی ہیں۔ کئی جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مائیں ہیں وہ تو بہت اچھے جو ہے نا چیزوں کو شو کر رہی ہیں، یا بہت اچھے سے چیزوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، لیکن جو اولاد ہے وہ بالکل 180 ڈگری پہ ہے۔ تو یہاں پر بہت زیادہ اولاد چھوٹی ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ کے لیے یہ کام قدرے آسان ہے۔ جب اولاد تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے یعنی وہ اپنے اینڈ کے اوپر اپنی چیزوں کی خود ذمہ دار ہے، لیکن ہمارا جو پارٹ ہے نا ان کی ذمہ داری پوری کرنا، تربیت کی بھی۔ جو جسمانی ضروریات ہیں ان کا تم بہت خیال رکھتے ہیں، میرے بچے نے کیا کھایا، کیا پہنا، کیا کیا،
لیکن ان چیزوں کا کم خیال ہوتا ہے کہ میں کس ایج میں اس کے لیے کون سی بکس لاؤں گی، میں کس ایج میں اس کو کیا سکھاؤں گی، میں کس ایج میں اس کے لیے کیا ڈیزائن کیا ہے اس اعتبار سے، یعنی کورس کے اعتبار سے کہ میں نے اس کو کیا سکھا دینا ہے، وہ اتنی ایج کا ہو تو اس کو کیا کیا آتا ہوں۔ انفارچونیٹلی ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے گریڈ 6 7 8 میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ جو دوسرے اسکول کی چیزیں ہیں وہ تو بہت اچھے سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی قرآن ان کو اچھا پڑھنا نہیں آتا، اور گھر میں وہ کس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اچھا قاری صاحب آئیں گے یا جو بھی انہوں نے رکھے ہوتے ہیں وہ آئیں گے، وہ اپنا چیز پوری کریں گے اور بس وہ چلے جائیں گے، اور اس چیز سے ہمیں کوئی سروکار نہیں کہ اس کو کیسا پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ تو خود اپنی انوالومنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں سود کے لین دین کا رواج ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر ضروریات کی گرانی مسلط کر دیتا ہے، یعنی جب سود عام ہوگا تو انسانوں کی جو ضروریات ہے نا وہ بڑھنے لگیں گی، اور جب کسی قوم میں رشوت عام ہو جاتی ہے تو دشمنوں کا رعب اور غلبہ ان پر آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں فرمایا کہ جب ہم 7ویں آسمان پر پہنچے تو میں نے اپنے اوپر ایک یعنی برق دیکھا، اس کے بعد ہم ایک ایسی قوم سے گزرے جن کے پیٹ رہائشی مکانات کی طرح پھولے اور پھیلے ہوئے تھے، جن میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے، یعنی آپ سوچیں کہ پیٹ اتنے بڑے پھولے ہوئے اور سانپ باہر سے نظر آ رہے تھے، تو آپ سوچیں ٹرانسپیرنٹ ٹائپ کی چیز ہے۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ آپ سر نے فرمائی کہ سود خور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عوف بن مالک کو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے، ان میں سے ایک مال غنیمت کی چوری ہے اور دوسرا سود کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو تم نے قرض دیا ہو اس کا ہدیہ بھی قبول نہ کرو، ٹھیک ہے، جس شخص کو تم نے قرض دیا اس کا ہدیہ بھی قبول نہ کرو، یعنی جس کے اوپر آپ تھوڑا سا احسان کا معاملہ کرتے ہیں تو پھر اس سے آپ کوئی چیز واپس نہ لیں، ٹھیک ہے، ہدیہ بھی یعنی اس کا گفٹ بھی پھر قبول نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ سود کے طور پر اس کو دے رہا ہو، تو کہہ رہے ہیں اس کی نیت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن یہ احتیاط کا تقاضا ہے، تو اسے گفٹ بھی نہیں لینا چاہیے جس کو آپ قرض دے رہے ہیں۔ تو یہاں تک یہ تو تھی سود کی خرافات اور سود کے بارے میں چند احادیث۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ جو آج کی آیات ہے نا ان میں بھی ہم دیکھیں گے آخری والی آیات بالکل ہٹ کے ہیں، اور ایسا لگتا ہے نا جیسے اینڈنگ آ رہی ہے، جس طرح ہر چیز کو ہم دیکھتے ہیں نا ہیپی اینڈنگ اور وہ والی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، تو آخر میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی جو آیات نازل کی ہیں وہ عظمت کے اعتبار سے بھی کتنی بڑی ہیں، اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی احادیث پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس آیت کو دیکھیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرض اور بیع کے معاملات یعنی جو لین دین کے معاملات ہیں نا ان کے اوپر بات چیت کی ہے، اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آج کل جو میں چیزیں دیکھ رہی تھی نا تو میں نے دو ایسی چیزیں جو بہت کلوز یعنی آپ سمجھ لیں کہ سیم خاندان میں نے یہ چیزیں آبزرو کی، جہاں پر اس ایک چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے کتنی بڑی چیزیں یعنی سامنے آئی ہیں کہ آپس میں جو تعلقات ہیں نا خونی رشتوں کے وہ بھی ختم ہونے کی طرف چلے جاتے ہیں ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے۔ اور کیا ہوا یہاں پر اس حکم پر عمل نہیں ہوا، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ حکم کیا ہے اور یہ کتنا امپورٹنٹ کیوں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہوں، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، کہ جب تم کسی مقررہ مدت تک باہم قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ مقررہ مدت تک سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ نے تھوڑا سا ٹائم پیریڈ لیا ہے، آپ نے کسی بندے کو قرض دیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو ایک خاص ٹائم کے بعد یہ چیز واپس کر دوں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم نے ٹائم لمٹ مقرر کیا نا کہ اتنے ٹائم کے بعد میں واپس کروں گا، تو چاہیے فقط وہ اس کو لکھ لینا چاہیے۔ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے ہم قرض دے رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپس کی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹرسٹ ہے، ہمیں آپ پہ ٹرسٹ ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ بعد میں جب وہ دینے کا معاملہ آتا ہے ہو سکتا ہے آپ بھول جائیں، ہو سکتا ہے اس کو غلطی لگ جائے کیونکہ لکھت پڑھت نہیں ہوئی نا، لکھا نہیں، اور ہم نے ویسے ہی کوئی چیز کر دی، تو بعد میں آپ کے دل میں بھی بدگمانی آتی ہے، اس شخص کے دل میں بھی بدگمانی آ سکتی ہے کہ آپ نے زیادہ ڈیمانڈ کر لیا، میں نے تو اتنا لیا تھا، آپ کو بھی یاد نہیں ہوتا، آپ کہتے نہیں میں نے تو اتنا دیا تھا۔
تو پھر آپس میں جو معاملات ہیں وہ بگڑنے کی طرف آ جاتے ہیں، یعنی شروع میں جو ٹرسٹ کا ایک ریلیشن شپ تھا نا، وہ پھر ایک جو آپ نے حیا اور ایک ٹرسٹ اور ایک اعتماد کا ریلیشن شپ رکھا ہوا تھا نا، وہ پھر ختم ہو جاتا ہے بعد میں. پھر ان چیزوں کی بھی، رشتوں کی بھی جو ہے نا قدر نہیں کی جاتی ہے، اس کی جو اہمیت ہے اس کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم لین دین کا معاملہ کرو اور اس میں ٹائم پیریڈ آ جائے، یعنی تھوڑا سا لمبا ٹائم پیریڈ آ رہا ہے، تو تم کیا کرو، اس کو لکھ لیا کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ جو لکھنے والا ہے وہ تمہارے درمیان عدل یعنی انصاف کے ساتھ لکھے. اب لکھنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ جو لکھنے والی پارٹی ہے یہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. کچھ لوگ بڑے جو معاملات کرتے ہیں ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ، کچھ چیزیں سائن کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اتنے پرسنٹیج کے اوپر کام کریں گے اور اس میں اتنے پرسنٹ ہمارا ہوگا، اتنے پرسنٹ آپ کا ہوگا. یہ سارے معاملات لکھ لینے چاہیے، زبانی اور کلامی باتیں نہیں ہونی چاہیے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیسے آپ نے دیے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں مجھے اس بندے کے اوپر اتنا ٹرسٹ ہے، میں نے اسے کہا ہے کہ تم نام اپنے رکھو، ایک ہی بات ہے، تمہارے نام ہو یا میرے نام ہو ایک ہی بات ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی، ان کے معاملات میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شوہر ہے، انہوں نے 2 شادیاں کی ہیں، اور جو بیوی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں جی مجھے آپ کے اوپر پورا ٹرسٹ ہے اور پیسے تو میرے ہیں ان چیزوں میں، لیکن نام میں آپ کے کروں گی. اپنی طرف سے ایک محبت ظاہر کر رہی ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ شوہر فار ایگزامپل اگر ان کی وفات ہو جاتی ہے تو اب کیونکہ وہ شوہر کے نام تھی چیز پیپرز میں بھی، چاہے وہ آپ نے پیسے دیے تھے لیکن وہ نام شوہر کے تھی، آپ نے کچھ نہیں لکھوایا کہ ہاں جی یہ پیسے میرے ہیں لیکن میں ویسے اپنے شوہر کے نام کر رہی ہوں. اس وقت تو ہم فرط محبت میں اور اس جذبات میں یہ کام کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب شوہر کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی جو پہلی والی بیوی ہے اور جو پہلی والی اولاد ہے اس تک بھی وہ پیسے چلے جاتے ہیں. ظاہر ہے ان کا حق بیچ میں آ جاتا ہے اور قانونی طور پر وہ بالکل رائٹ پر ہوتے ہیں، چاہے اخلاقاً ان کو معلوم بھی ہو کہ اس میں ہمارے جو والد ہیں یا وہ جو پہلی بیوی ہے اس کو معلوم بھی ہو کہ میرے شوہر کے یہ پیسوں سے نہیں یہ چیز لی گئی، لیکن اب دوسری بیوی کہتی بھی رہے کہ نہیں جی پیسے میرے تھے اور نام ان کے تھا، تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. اسی طرح بہت ساری چیزیں جب لکھت پڑھت کے معاملات نہیں نہ ہوتے تو پھر ان چیزوں پہ بہت سارے جھگڑے جنم لیتے ہیں. تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان چیزوں کو درست طور پر لکھوایا جائے، عدل کے ساتھ لکھوایا جائے کہ ان کے بعد یہ چیز میرے پاس ہوگی کیونکہ اس میں ساری چیز میری ہے اور اس پہ سگنیچر ہو اور یہ ساری چیزیں موجود ہوں. تو تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے. اور یعنی آپ عرب ٹائم پہ دیکھیں نا، جو عربوں کا ٹائم تھا اس میں بہت چند لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے، زیادہ تر لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اور آپ گنتی کے لوگ دیکھ سکتے ہیں جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے اس وقت میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ چاہیے لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے. عدل کے ساتھ کیا لکھے؟ یعنی جو لکھوانا کس نے ہے، ذمہ داری کس کی ہے؟ جو قرض لے رہا ہے، ٹھیک ہے، جو پیسے دینے کے اینڈ پہ ہے نا اس کو چاہیے کہ وہ لکھوائے. پھر اگر جو لائر ہے وہ اپنی کوئی لائر اپنی فیس لیتا ہے یا جو لکھنے والا کاتب ہے، پٹواری ہے، وہ اپنی کوئی فیس لینا چاہتا ہے تو وہ بالکل اس کو فیس بھی دینی چاہیے اس لکھنے کی. بالعدل تو اس کو چاہیے کہ وہ جو لکھنے کا کام ہے نا وہ اچھے سے کرے، اس میں انصاف کی چیز کرے. وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو ایک علم دیا ہے، اللہ نے اس کو ایک چیز سکھائی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے. جب اس کو لکھوانے کے لیے ریکویسٹ کی جائے، بے شک وہ چارج بھی کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے. آج کل اگر ایک بندہ نہیں بھی کر رہا تو آپ کے پاس ملٹیپل سورسز اویلیبل ہیں، اور جو چھوٹی موٹی چیز ہے وہ انسان خود بھی اگر پڑھا لکھا ہے تو اس کو اچھے سے دیکھ سکتا ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جو کہ ایسی ٹرمینالوجیز یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی، کیونکہ ہماری فیلڈ نہیں ہوتی تو ہم بہت اچھے سے چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کی ٹرمینالوجیز کو نہیں سمجھتے. تو اس میں اگر ہم ایسے بندے کی ہیلپ لیتے ہیں جو اس چیز میں ماسٹر ہے تو یہ ہیلپ بالکل لی جا سکتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی ریکمینڈ کر رہے ہیں. فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لازم ہے کہ وہ لکھے اور لازم ہے کہ وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے قرض ہے. یعنی لکھوانے کا کام کون کرے گا؟ تو وکیل کی فیس کون بھرے گا؟ جس کے ذمے قرض ہے، ٹھیک ہے، جس کے ذمے حق ہے یا جس کے ذمے قرض ہے اس کو چاہیے کہ وہ لکھوائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور اس میں سے کچھ بھی کمی نہ کرے.
یعنی لکھوانے کے جب وقت آئے تو اس میں کسی قسم کا کمی نہ کرے کہ وہ دوسری پارٹی کو کسی قسم کا فائدہ دینا اس اعتبار سے، یا جو لکھوانے والا ہے وہ کہ تم تھوڑا سا کم لکھ دو، ان کو کیا پتہ چل رہا ہے، ہم اس میں ایسے کوئی جو ہے نا شک نکال لیں جس میں ہمیں پیسے کم دینے پڑے، تو ایسی چیز نہیں، حق میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا، اب کیونکہ لکھوانے والا وہ شخص تھا جس کے ذمہ قرض تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ شخص جس کے ذمہ قرض ہے وہ بے وقوف ہے، اس کو بہت زیادہ چیزوں کا علم نہیں ہے، سفیہ، یہ کوئی مجنون والی کیفیت نہیں ہے، لیکن سفیہ سے مراد ہو سکتا ہے بچہ ہے، ایج میں چھوٹا ہے، یا کوئی ایسی عورت ہے، خاتون ہے جس کی پراپرٹی تو اچھی خاصی ہے، لیکن وہ اتنا اچھا جانتی نہیں ہے اس فیلڈ کو کہ اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، یا یہ جو میں معاملہ کروں گی تو اس میں کیا کیسے یہ چیز چلے گی، تو سفیہن او ضعیفن، یا کمزوری ہے ذہنی لحاظ سے بھی، تو وہ کیا کرے، او لا یستطیع، یا اس کی استطاعت ہی نہیں ہے ایوم اللہ کہ وہ املا کرا سکے، ڈکٹیٹ کر سکے، ہوا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پھر اس کی طرف سے کوئی ایسا شخص جو اس کا سرپرست ہو، جس کو سمجھ بوجھ ہو، وہ اس کا وکیل بھی ہو سکتا ہے اور اس کا کوئی ولی بھی ہو سکتا ہے، اس شخص کا جو کہ سفیہ ہے یا ضعیف ہے، یا وہ خود استطاعت نہیں رکھتا املا کروانے کی۔ املا سے یہاں کیا مراد ہے، ڈاکیومنٹیشن کروانے کی، کیونکہ وہ خود ڈاکیومنٹیشن کروا رہے ہیں نا کہ یہ چیزیں معاملات ہو رہے ہیں، آپ ان کو ایسے ایسے لکھ دیں، آپ ان کو یہ بتاتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ خود یہ چیزیں ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتے تو کوئی ولی ہو، وہ اس چیز کو پراپرلی ڈیٹیل میں بتا دے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس آیت کو نا آیت دین کہتے ہیں، آیت دین، اور یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیا ہے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، تو جب آپ یہ کام کر رہے ہوں گے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا پیپر میں نیچے کیا ہوتا ہے، وٹنسز کے سائن ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ فلاں دو دو وٹنسز عموماً آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ ڈاکیومنٹس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور چاہیے کہ دو گواہوں کے درمیان، یعنی یہ معاملہ طے پا رہا ہو، مِن رِجَالِكُمْ، دو مردوں، یعنی دو مردوں کی گواہی شامل ہونی چاہیے اس کام میں۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا، پھر اگر دو مرد نہیں ہیں تو کیا ہو، رجلین، اگر دو مرد نہیں مل رہے تو کیا کریں، فرجل، ایک مرد، وامرأتان، اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جن کی شہادت تم پسند کرتے ہو، جن کے کریکٹر میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے، جن کی گواہی میں تمہیں کوئی ایشو نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے کہ جب تمہیں ان کی گواہی کی ضرورت پڑے گی تو وہ آئیں گے گواہی دینے کے لیے، وہ اتنے رسپانسیبل ہیں، تو تم ان کے لیے ایز اے وٹنس ڈال سکتے ہو ان کا نام۔ اچھا، یہاں پر بحث کیا شروع ہو جاتی ہے کہ ایک مرد دو عورتیں کیوں، ایک مرد اور ایک عورت کیوں نہیں، تو اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ بظاہر ایسا فیلنگ آتی ہے کہ جیسے جو اس میں نا اس آیت کے بعد پورٹرے کیا کیا جاتا ہے، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ان میں سے ایک کوئی بھول جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، نسیان پڑ جاتا ہے، اس کو سلپ ہو جاتی ہے، چیزوں کو سمجھ نہیں پاتی ہے، تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ اب جنرلی اگر آپ دیکھیں ان معاملات میں عورتوں کی سمجھ بوجھ کمپیریٹیولی مردوں کی نسبت ان معاملات میں اسپیسیفکلی میں کہوں گی کم ہوتی ہے۔ دوسری چیز، بایولوجیکلی عورت بھولنے کی بیماری زیادہ رکھتی ہے نسبتاً مردوں کے، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ کیوں؟ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے تابع بنایا نا، جب وہ بیوی ہے تو وہ مرد کے تابع ہے، جب وہ گھر میں ہے تو اپنے والد کے تابع ہے، تو یہاں پر عورت کو اگر شوہر کی طرف سے کوئی تکالیف پہنچتی ہیں اور وہ اس کو ایز اٹ از لمبے عرصے تک یاد رکھتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ریلیشن شپ اچھا نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب شوہر کی طرف سے اچھا ریلیشن شپ ہونا شروع ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے پچھلی چیزیں بھول گئی ہیں، پچھلی چیزیں بھولتی جاتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں نا وہ اچھا، وہ تو چیزیں ہمیں یاد ہی نہیں رہتی جس سے ہمیں تکلیف پہنچی تھی، آہستہ آہستہ ذہن سے نکلتی جاتی ہیں۔ کیونکہ اگر انسان کے اندر بھولنے کی بیماری نہ ہو، خصوصاً خواتین میں، تو ہوتا کیا ہے کہ وہی والی بات ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، کہ وہ پھر ماضی جو ہے نا عذاب بن جاتا ہے، حال بھی عذاب بن جاتا ہے ماضی کی یاد کر کر کے، سوچ سوچ کے انسان اسی سے باہر نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر سوال یہ آتا ہے تو کیا مرد نہیں بھول سکتا؟ عورتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے، اس کے بارے میں جو مسلم نہیں ہے
ان کی اگر ہم دیکھیں کہ ان کی جو سائنٹیفک اپروچ ہے اس کے بارے میں دیکھ رہی تھی کہ ڈفرینٹ جو یونیورسٹیز ہیں انہوں نے اپنے پیپر پبلش کیے ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کا دماغ مرد کے دماغ کی نسبت 1/3 زیادہ ہوتا ہے۔ یہ عورت کا دماغ مردوں کے مقابلے میں سائز میں تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، لیکن عورتوں کے اندر بھولنے کی چیز مردوں کی نسبت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ کون کہہ رہے ہیں؟ نان مسلمس۔ اب اس میں کوئی تحقیر کی بات نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہوتا کیا ہے، بہت ساری چیزیں عورتوں کو، یعنی جب پیریڈ سٹارٹ ہوتے ہیں تو بہت سارے جو سیلز ہیں نا وہ سکڑنے لگتے ہیں، وہ ڈیمیج ہونے لگتے ہیں۔ اسی طرح پریگنینسی میں آپ دیکھیں عورتوں کے جو ایموشنل حالت ہے، جو موڈ سوئنگز ہیں، ان چیزوں میں یہ چیزیں پیچھے جانے لگتی ہیں۔ اس وقت وہ کہتے ہیں سیل جو ہے نا، جو میموری سیلز ہیں وہ کم ہونے لگتے ہیں، اس عورت کو بھولنے کی زیادہ بیماری ہو جاتی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں نا، بہت ساری چیزیں لے کے جانی ہو، کبھی کوئی چیز بھول کے آ رہی ہے، کبھی کوئی چیز بھول کے آ رہی ہیں۔ میرے ساتھ یہ معاملہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اگر میں سارے بچوں کو ساتھ لے کے چلی جاؤں نا، تو اکثر یعنی کوئی چیز خریدنی ہو تو بہت ساری چیزیں شاپ پہ رہ جاتی ہیں، اور پھر وہ بندے دینے آ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آپ یہ چیز شاپ پہ چھوڑ آئی، کیونکہ میں صرف بچوں پہ نظر ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا بچے پورے ہوں کہ میں ان کو ساتھ لے کے چلوں، خصوصاً اگر آپ کے پاس چھوٹا بچہ ہو نا، کیونکہ وہ آپ کو اتنا انگیج رکھتا ہے، یہ نہ کر دے اور وہ نہ کر دے کہ بھول جاتا ہے انسان۔ تو میرے ساتھ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح فائنینشیل میٹرز ہے، میرے ہسبینڈ بتائیں گے اچھا یہ کام آپ نے کرنے ہیں، اور پوری بات سننے کے بعد بھی اگر انہوں نے مجھے کچھ چیز اسائن کی ہے کہ آپ نے یہ 10 کام نا، یہ میں آپ کو ان 10 چیزوں کے پیسے دے رہا ہوں، یہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں، تو پوری بات سننے کے بعد میں ان کو یہ ضرور کہتی ہوں کہ جب آپ دیں گے نا تو مجھے ایک میسج لکھ دینا کہ ایگزیکٹلی کتنے پیسوں کا کیا کیا کرنا ہے، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے۔ تو یہ نا عورت کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ چیز بھول جاتی ہے، تو یہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو کمی ہے اس کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا کس کو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ ہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ وہ تو جانتا ہے ہمیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو کیسا پیدا کیا، عورتوں کو کیسا پیدا کیا۔ تو کئی دفعہ جو بھولنا بھی چیز ہے نا، وہ بھی انسان کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں انت ذلہ، اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ گواہوں کے معاملات ہو گئے جہاں پر آپ نے آنا ہے اور گواہی دینی ہے، ان معاملات میں اگر آپ دیکھ لیں تو ان معاملات میں عورتیں عموماً گریز کرتی ہیں، آپ کو کورٹ میں بار بار لے جایا جا رہا ہے، ہاں جی آپ اس معاملے میں آ کر گواہی دیں، تو یہ چیزیں مشکل ہے نا ایک عورت کے لیے، اور کب اس کے اوپر کیا چیز سچویشن چل رہی ہے اور کیا سین ہے عورت کا، اب پیریڈز چل رہے ہیں یا وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے یا وہ اس کی اتنی حالت اچھی نہیں ہے، تو وہ کیا کرتی ہے، دوسری عورت جو ہے وہ اس کو یاد کروا دے، اس لیے اس کے ساتھ وہ دوسرے کا، یعنی اس میں اس چیز میں دل میں نہیں آنی چاہیے کہ عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے مرد کے مقابلے میں، تو اس کے اندر یہ چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ مرد نے تو نہیں اتنا ریئیکٹ کیا کہ ماں کے 3 درجے کیوں ہیں، حالانکہ میں بھی پوری طرح کما کر دے رہا ہوں، اپنا خون پسینہ ایک کر رہا ہوں، پھر بھی جنت ماں کے پیروں یعنی قدموں میں ہے، پھر بھی جو ماں ہے اس کو 3 گنا ملے گا، یعنی 3 گنا اس کو رسپیکٹ کے اعتبار سے، لو کے اعتبار سے جو تعلق ہے وہ 3 گنا یعنی 3 ٹائمز زیادہ ہے، اور چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارا باپ، تو ماں کا درجہ اس اعتبار سے مرد سے زیادہ ہے۔ تو کچھ اعتبار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت دی ہے اور کچھ اعتبار میں عورتوں کو بھی دی ہے، ایسی بات نہیں ہے، اور کئی جگہوں پر نا برابر بھی رکھا ہے۔ جب ہم سورہ نساء میں آئیں گے نا تو وہاں پر آپ دیکھیے گا عموماً ہمارے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ مردوں کو 2 حصے ملتے ہیں، عورت کو 1 حصہ ملتا ہے۔ تو جب آپ ان آیات میں سے گزریں گے نا، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں سے، تو آپ دیکھیں گے کہ اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں نا کہ 2 مردوں کے یعنی 2 عورتوں کے جو حصہ ہے وہ ایکویلنٹ ہوگا ایک مرد کے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب وہ والدین ہیں اور اس کے یہاں اولاد نہیں ہے تو 1/6 دونوں کو برابر مل رہا ہے، یعنی وہاں پر ماں اور باپ، ایک مرد ہے ایک عورت ہے لیکن حصہ برابر مل رہا ہے۔ کئی جگہ عورتوں کو ڈبل مل رہا ہوتا ہے مردوں کی نسبت، ایسا بھی آئے گا، تو آپ وہاں پر جا کے دیکھیں گے کہ کہاں پر کیا ریلیشن شپ ہے، اس اعتبار سے حصوں کا تناسب بھی مختلف ہے۔
ٹھیک ہے، تو ایسی بات نہیں ہے جس میں وہ تھوڑے دلوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری گواہی آدھی ہے. کیونکہ جنرلی عورتوں کو اگر دیکھا جائے نا، یہ نہیں کہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جن کا حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے، کچھ عورتیں ہوں گی جو کہ لا والی فیلڈ میں بہت اچھی ہوں گی، کچھ عورتیں ہوں گی جو ان معاملات میں بہت اچھی ہوں گی. لیکن اگر آپ ان چیزوں کو جنرلائز کریں گے نا، تو آپ کو مرد اس فیلڈ میں زیادہ ملیں گے نسبتاً عورتوں کے. وہ ان معاملات کو زیادہ بہتر سمجھ رہے ہوں گے نسبتاً عورتوں کے. اور یہ بالکل نیچرل بات ہے، کیونکہ مردوں کے اوپر نا، اگر مرد اور عورت فار ایگزامپل، اگر عورت بیٹھی ہوئی ہے کسی جگہ پر اور مرد بھی بیٹھا ہوا ہے، فار ایگزامپل آپ بچے کا کوئی پروگرام دیکھنے جا رہے ہیں اور بچہ آپ کے سامنے ہے، تو مرد کیا دیکھ رہا ہے کہ میرا بچہ پرفارم کیسے کر رہا ہے، اور عورت کیا دیکھ رہی ہے میرے بچے نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا ہوا، اس کی اس وقت جو اسمائل ہے وہ کیسی ہے، وہ اس وقت کیسا فیل کر رہا ہے. یعنی جو ڈیٹیل انٹیگریٹ ڈیٹیلز ماں دیکھ رہی ہے نا، وہ باپ نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ ایک سرسری چیز دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ماں نا بہت ساری اور چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کا ذہن ان چیزوں پر جا رہا ہوتا ہے. تو ماں جو چیز بچوں کے ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر رسپانسبلٹی اس اعتبار سے بہت زیادہ ہے، تو نیچرل چیز ہے کہ جب آپ بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، تو بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن سے نکل بھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو بھولنے کی بیماری عموماً ہوتی ہے مردوں میں کم اور خواتین میں زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایکسیپشنز ہوتے ہیں ظاہر ہے ہر جگہ پر، کہ کہیں پر مردوں کو یہ چیز فائنینشیل معاملات میں میں یہ کہوں گی، یعنی میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ فائنینشیل معاملات میں نا مرد زیادہ بہتر ہوتے ہیں چیزیں دیکھنے کے اعتبار سے جنرلی. ٹھیک ہے، وہ ایکسیپشنز کو ہٹا کے. اور جو چیزیں ڈھونڈنے کا معاملہ ہے نا، اس میں یعنی سامنے بھی چیز پڑی ہوتی ہے تو میرا خیال ہے مردوں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس میں خواتین کو دور سے بھی کوئی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، یا ان کو یاد ہوتی ہے کہ کون سی چیز کہاں رکھی تھی. اور مردوں کا حافظہ اس میں بہت ہی برا ہوتا ہے، خصوصاً چیزیں رکھنے کے اعتبار سے، گھریلو چیزوں کے معاملات میں. اور یہ چیزیں ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کون سی چیز کہاں پر رکھی ہے. خیر، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم، تو چاہیے کہ دو مرد حاضر ہوں. فَإِن لَمْ یَکُونَا، یعنی دو گواہ ہوں، گواہوں کے طور پر دو مرد ہوں. اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین گواہ وہ ہے کہ جب اس کو طلب کیا جائے تو وہ آ جائے، اور سب سے بدترین گواہ وہ ہے، بدترین گواہ وہ ہے کہ جو بغیر طلب کیے آ کر گواہی دے. ٹھیک ہے، اور جو شہادت و زور ہے نا، جھوٹی گواہی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت حدیث سنائی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے جا رہے تھے، اور جھوٹے گواہی، شہادت الزور، شہادت الزور. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، تو بالکل سیدھے ہو کر بیٹھ کے اس چیز کی انٹینسٹی کو فیل کروانے کے لیے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. فَإِن لَمْ يَكُونَا، تو پھر اگر دو مرد نہیں مل رہے تو کیا کریں، ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں. مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اس میں سے جن کو آپ پسند کرتے ہیں گواہی کے طور پر، ان تضل احداہما، کہ ان میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے. ولا یأبى الشهداء اذا ما دعوا، تو جب ان کو بلایا جائے، شہداء کو یعنی گواہوں کو جب طلب کیا جائے، تو ان کو چاہیے کہ وہ آ جائیں، پھر وہ تنگ نہ کریں. ولا تسأموا، اور نہ سستی دکھاؤ، اکتایا نہ کرو، سستی نہ دکھاؤ، ڈیلے نہ کرو. ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ، چاہے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو، اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها. اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ بڑا ہے یا چھوٹا، مقررہ مدت تک جب ایک چیز سیٹل ہوئی ہے تو اس کو لکھنا چاہیے، چاہے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو. یہ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے، اور گواہی کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہیں پڑو گے. جب لکھی ہوئی چیز ہوگی نا تو تھوڑے عرصے بعد بھولنے لگتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب لکھی ہوگی تو تم شک میں نہیں پڑو گے. مگر یہ کہ ایک چیز ایسی ہے، تجارت نقد ہے، آپ نے پیسے دیے اور چیز خرید لی. اب اس میں آپ کو کیش ملتا ہے، کیش میمو مل رہا ہے نہیں مل رہا، سلپ عموماً آپ تو جہاں پر بھی جاتے ہیں عموماً آپ کو نا سلپس مل رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ کو سلپس مل جاتی ہیں تو اس میں بھی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ ڈائریکٹ لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، اسی وقت چیز ختم ہو جاتی ہے، آپ نے پیسے دیے، آپ نے چیز خریدی، تو اس میں آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اب آپ اس کو نہ لکھیں. ٹھیک ہے، لکھنا کس کو ہے، جس میں ایک میعاد مقرر ہے.
جس میں تھوڑا ٹائم پیریڈ لگے گا۔ اور جب تم آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کسی کاتب کو اور کسی گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یعنی یہاں پر نا، نہ تو کسی ولا دوارا کاتب والا شہید، نہ تو لکھنے والا نقصان پہنچائے اور نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے، یہ دونوں چیزیں آتی ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ لکھنے والا خود بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے نقصان پہنچے، اور لکھنے والے کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے کہ اس کے اوپر تھریٹس آئیں کہ اب آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے ورنہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ والا شہید، اور اسی طرح ہاں گواہ والے، جس نے گواہی دینی ہے اس کو بھی پریشرائز نہ کیا جائے کہ تم آ کر جھوٹی گواہی دو، اور نہ ہی گواہ خود آ کر جھوٹی گواہی دے کے دوسرے کو نفع دے اور پھر اس سے کوئی فائدہ برتنے کی کوشش کرے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، تو اگر کوئی نقصان پہنچایا جائے گا تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو پھر یہ بڑی نافرمانی کی بات ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں یہ چیزیں سکھاتا ہے، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے جب انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے نا تو اس کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھاتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ تو ہر چیز کو خوب خوب جاننے والا ہے۔ اب آ جاتا ہے کہ اب آپ کسی سفر پر ہیں، ٹھیک ہے؟ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، آپ کسی سفر پر ہیں، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، آپ کو وہاں پر کوئی لکھنے والا نہیں مل رہا۔ سفر کے معاملات میں ظاہر ہے آپ کی اتنی اپروچ نہیں ہوتی، آج کل خیر آن لائن سسٹم ہے، آپ بہت ساری جگہوں پر بیٹھ کر بہت سارے کام کر لیتے ہیں، لیکن یہ اس زمانے کو بھی اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں، آپ سفر پر ہیں، کوئی لکھنے والا نہیں ہے کاتب، کیونکہ بہت کم لوگ تھے جو جاننے والے تھے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں فریحان و مقبوضہ، تو رہن، قبضے میں دیا گیا رہن لازم ہے، کوئی ایسی چیز دے دیتے ہیں کہ یہ تم رکھ لو رہن کے طور پہ، اور پھر جب میں تمہیں پیسے واپس کروں گا، یا میں تمہیں جو چیز میں نے لینی ہے وہ لے لوں گا، پھر تم مجھے یہ چیز واپس کر دینا، ٹھیک ہے؟ تو بطور رہن آپ اس کو کوئی چیز دے دیتے ہیں۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، پھر اگر تم میں سے کوئی اس پر اعتبار کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے۔ یعنی کوئی کہتا نہیں نہیں مجھے رہن نہیں چاہیے، تم رکھو رہن، مجھے پتہ ہے تم واپس کر دو گے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ذمہ داری کس کی ہے کہ پھر اگر اس کے اوپر اتنا ٹرسٹ کیا گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ امانت اچھے طریقے سے ادا کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس معاملے میں وہ اللہ سے ڈرے۔ اچھا اگر دوسرا بندہ، فار ایگزامپل آپ لینے والے ہیں نا قرض، آپ نے کسی بندے سے کوئی چیز لیا اور آپ کہہ رہے ہیں میں تھوڑی دیر میں یا کچھ عرصے بعد تمہیں واپس کروں گی، تو اگر وہ شخص کہہ رہے ہیں نا کوئی نہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے پاس ضرور لکھ لیں کہ میں نے فلاں شخص کو یہ فلاں چیز لوٹانی ہے، آپ کے اینڈ پہ یہ چیز ہونی چاہیے، کیونکہ آپ ذمہ دار ہیں دینے کے، اور اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، خواہ وہ مالی معاملات ہو خواہ وہ چیزوں کے معاملات ہوں۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو جو شخص گواہی کو چھپاتا ہے اس کا اصل میں دل گناہگار ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اس کا ہے۔ ہمارے پاس جو چیزیں موجود ہیں اس کا حقیقی اونر کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ہمیں وہ چیز فور دا ٹائم بینگ دی گئی ہے، ہم اس کے استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں سوال کیے جائیں گے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تو اگر تم یعنی جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، خواہ تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے لے گا۔ فیغفر لمن یشاء، پس اگر چاہے گا تو وہ تمہیں بخش دے گا، ویعذب من یشاء، اور چاہے گا تو وہ عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب یہ والی سورہ آیت نازل ہوئی تھی نا تو صحابہ کرام بہت زیادہ ڈر گئے تھے، یعنی اس کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے جب یہ چیز کی کہ دلوں کا جو حال ہے، دلوں میں جو خیالات آتے ہیں ان پر بھی ڈر گئے تھے، تو ان کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب آیت وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ آخر تک نازل ہوئی تو صحابہ پر یہ بہت شاک گزری، یعنی بھاری گزری، اور صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دو زانو بیٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز، روزہ، جہاد اور خیرات کا ہم کو حکم دیا گیا تھا، ان احکام کے ادا کرنے کی ہم میں طاقت تھی، لیکن اب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی جو ہماری طاقت سے بالاتر ہے، یعنی ہمارے دل میں تو اتنے وسوسے اتنے خیالات آتے ہیں
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کا تم سے محاسبہ، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، پوچھا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اب ہم قلبی خطرات یعنی جو دل کے خطرات ہیں اور وساوس ہے نا، اس کے اوپر کس طرح قابو پا سکتے ہیں اور کس طرح محاسبے سے بچ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ان کا یہ بات پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اہل کتاب کی طرح سمینا و عصینا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے تو بالکل ایکسپلیسٹلی کہا تھا نا کہ ہم سنتے ہیں اور ہم مانیں گے نہیں، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اپنا کنسرن شو کر رہے تھے کہ بھئی یہ تو بہت مشکل لگ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اہل کتاب کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں، ہم اس کو مان نہیں سکتے؟ تمہیں تو اس طرح کہنا چاہیے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ تو کہتے ہیں صحابہ کرام کی زبانوں پر یہ حکم یعنی یہ جو آیت تھی نا، یہ الفاظ رواں ہو گئے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی، اور اس پر یہ آیت آئی، آمن الرسول بما انزل الیہ والمؤمنون، آخر تک۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی چیزوں کے معاملے میں یعنی قرآن کی جو آیت آ رہی ہے وہ اس کے معاملے میں کتنے زیادہ کنسرن تھے نا۔ اس کے بارے میں ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں، ہمارے دل میں جو خیالات آتے ہیں نا، ان کی علامہ سیوطی رحم اللہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں آنے والے خیالات 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ ہمارے دل میں آنے والے جو خیالات ہیں نا وہ 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ میں اس کو لکھنے کی کوشش کرتی ہوں یہاں پر، تاکہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی نوٹ ڈاؤن کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو جو دل کے خیالات ہیں 5 طرح کے، ان میں سے سب سے پہلا چیز ہے، اس کو کہتے ہیں حاجس۔ ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو، اسکرین پہ نظر آ رہا ہے؟ حاجس۔ میم تھوڑا یہاں سے وہ کریں، آپ اس کا سائز انکریز کریں، یہ جو ہے اے جو ہے یہاں سے، ہاں یہیں سے۔ نظر آ رہا ہے؟ ہاں جی آ رہا ہے اب۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، سب سے پہلا جو خیال انسان کے دل میں آتا ہے نا اس کو کہتے ہیں حاجس۔ ابھی نام میں آپ کو بتاتی ہوں، پھر میں آپ کو ایک ایک کر کے ایکسپلین کرتی ہوں کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے یہ جو 5 ٹائپس بتائی ہیں ان سے کیا مراد ہے۔ نمبر 1 ہے حاجس، نمبر 2 ہے خاطر۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 3 ہے ہمارے پاس حدیث نفس۔ میم یہ انٹر والے اس سے آپ آگے کر سکتی ہیں، نیچے بھی لکھ سکتی ہیں اس سے آگے۔ اچھا، یہ تھوڑا سا آرڈر چینج ہو گیا۔ نمبر 1 ہے حاجس، نمبر 2 ہے خاطر، نمبر 3 ہے حدیث نفس۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا وہ چینج ہو گیا آرڈر۔ اب یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، حاجس، خاطر، حدیث نفس، اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ہم۔ وہ دوبارہ ادھر ہی جا کر ہو رہا ہے۔ نہیں، اچھا یہ خیر نمبر 4 ہے ہم، اور اس کے بعد نمبر 5 آتا ہے عزم۔ ٹھیک ہے، ہم اور عزم، یہ 5 چیزیں ہیں۔ وہ انٹر والا مجھے لگ رہا ہے زیادہ ہی بہتر تھا۔ حاجس، اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے خاطر، پھر ہے حدیث نفس، اس کے بعد آتا ہے ہم، اور اس کے بعد آخر میں آتا ہے عزم۔ پتہ نہیں کیوں چینج ہو رہا ہے، خیر۔ خیر،
یہ جو نمبر 4 والا ہے نا وہ اس کی کچھ جگہ نہیں صحیح بن رہی ہے، اب میرا خیال ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، حاجز، خاطر، حدیث نفس، ہم اور عزم، ٹھیک ہے، یہ 5 طرح کے خیالات انسان کے دل میں آتے ہیں۔ نمبر 1، حاجز۔ حاجز وہ خیال ہوتا ہے جو بس انسان کے دل میں آتا ہے اور گزر جاتا ہے، دل میں گھر نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ایک خیال آتا ہے اور گزر جاتا ہے، یعنی وہ آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا، اچھا ایک دم سے کوئی خیال آیا اور وہ گزر بھی گیا، تو وہ کیونکہ آپ کے دل میں جگہ نہیں بنا رہا ہوتا، گھر نہیں کر رہا ہوتا، بہت ٹائم رہتا نہیں ہے، بس ایک خیال آ کے گزر جاتا ہے جو آپ کو خود بھی بھول جاتا ہے کہ اچھا کوئی خیال بھی آیا تھا۔ نمبر 2، خاطر۔ خاطر وہ خیال آتا ہے جو آپ کے دل میں آتا ہے اور تھوڑی دیر سٹے کرتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ بھی رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، خاطر۔ حاجز تو وہ خیال ہے آیا اور گیا، خاطر تھوڑا سا سٹے کرتا ہے لیکن پھر چلا جاتا ہے۔ اگلا ہوتا ہے حدیث نفس۔ حدیث نفس یہ خیال ہوتا ہے، یعنی جو وسوسہ یا جو خواہش، جو چیز آپ کے دل میں آتی ہے، جو خیال آپ کی دل میں آتا ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ اس خیال کے بعد آپ اس کو کرنے یا نہ کرنے کے اوپر ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، یعنی کسی ایک طرف آپ کا رجحان نہیں ہوتا۔ حدیث نفس اس کو کہتے ہیں، حدیث نفس، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے دل میں خیال بھی ہے، اس نے خاطر کی نسبت لمبا عرصہ گھر بھی کیا ہوا ہے، لیکن آپ اس کام کو کریں گے یا نہیں کریں گے اس کے بارے میں آپ نے کوئی ڈیسیژن نہیں لیا، یہ ہوتا ہے حدیث نفس، یعنی یہ خیال کی ٹائپس میں آپ کو بتا رہی ہوں جو خیال ہمارے دلوں میں آ رہے ہیں۔ نمبر 4، ہم۔ ہم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں خیال آیا، اس نے لمبا ٹائم سٹے کیا، اور اب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا اس کے بارے میں، کبھی مجھے موقع ملا، ٹھیک ہے، قریب قریب میں نہیں، کبھی مجھے موقع ملا تو میں یہ کام کروں گی، نہ ملا تو میں یہ کام نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کے بارے میں ایسے نہیں ہوتا ہے کہ بس جو ہی مجھے موقع ملے گا میں یہ کروں گی، آپ کہتے ہیں کبھی مجھے موقع ملے گا تو میں یہ کام کروں گی، نہ موقع ملا تو یہ کام نہیں کروں گی، اس کو کہتے ہیں ہم، یعنی آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جب آپ کے پاس رائٹ ٹائم آئے گا تو اب آپ اس کو کریں گے یا نہیں کریں گے، یعنی ایک طرف آپ کا رجحان ہو گیا۔ اور نمبر 5 ہوتی ہے عزم۔ عزم کہتے ہیں پکا ارادہ، قرآن پاک میں آتا ہے نا، وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ عزم کر لیں کسی کام کا، یعنی اچھے کام کا، تو پھر اللہ پر بھروسہ کر کے اس کام کو شروع کر دینا چاہیے۔ تو عزم، عزم یہ 5 لیول، 5th لیول کی کیفیت ہوتی ہے۔ اب آپ کو، آپ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہی موقع ملے گا نا، پرائرٹی لسٹ میں وہ چیز چلی جاتی ہے کہ جو ہی مجھے موقع ملے گا میں نے فوراً یہ کام کر گزرنا ہے، تو یہ ہمارے پاس نمبر 5 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں نا جو کیٹیگری ہے نا، حاجز کی، خاطر کی اور حدیث نفس کی، اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر انسان کو بخش دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حاجز سے خیال آیا گزر گیا، اس میں آپ مکلف نہیں تھے، ٹھیک ہے، خیالات آتے رہتے ہیں، صحابہ کرام خود یہ فرمایا کرتے تھے ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم یہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم ان کو بیان کریں، یعنی ہم ان کو بیان کرنے سے بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئلہ بن جائیں، یعنی ایسے ایسے خیالات آتے ہیں ہمیں، تو وہ کیا ہے، خیالات آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، یا پھر تھوڑا ٹائم سٹے کرتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، یا پھر تھوڑا لمبا ٹائم سٹے کرتے ہیں لیکن آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ لیکن ہم اور عزم، جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا اور عزم پکا ارادہ کر لیتے ہیں، تو پھر اب یہ والے جو خیالات ہیں نا ان کے بارے میں آپ جواب دہ ہوں گے، کیونکہ ایسی بات نہیں ہے، حدیث میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے نا کہ انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں اس پر ان کی پوچھ نہیں ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تجاوز کر لیا اپنی امت سے ان خیالات کے بارے میں جو اس کے دل میں آ جاتے ہیں، جب تک کہ وہ زبان سے نہ بولے، ٹھیک ہے، جب تک وہ زبان سے نہ بولے یا اس پر عمل نہ کرے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ انسان کے دل میں پھر کوئی بھی خیال آئے تو وہ اس کے بارے میں جواب دہ نہیں ہے، قرآن میں آتا ہے کہ بعض جو گمان ہے وہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، بعض جو گمان ہے وہ گناہ، اور گمان کیا ہوتا ہے، وہ خیال جو دل میں آتا ہے، تو کئی جو کبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، خیال ہے دل میں آتا ہے، حسد خیال ہے جو دل میں آتا ہے، تو کیا اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی،
ٹھیک ہے، کبر ہو گیا، ہوس ہو گئی، اسی طرح ہرس ہو گئی، لالچ ہو گئی، اسی طرح حسد ہو گیا، بغض ہو گیا، کینہ ہو گیا، عناد ہو گیا. یہ بہت ساری چیزیں جن کا دل سے تعلق ہے. یہ چیزیں ان کے بارے میں پوچھ ہوگی. تو پھر یہ جو پہلی تین کیٹیگریز ہیں نا، یہ وہ کیٹیگریز ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف نہیں بنایا. کیونکہ خیالات آتے رہتے ہیں، گزرتے رہتے ہیں، انسان کا اس کے اوپر بس نہیں چلتا. بس تب چلتا ہے جب وہ اپنی یعنی انٹینشن کے ساتھ اس کے اوپر زیادہ سوچتا ہے، اور پھر ایک غلط معاملے میں اپنے آپ جو ڈیسیژن اس کو فائنلائز کر لیتا ہے. فار ایگزامپل، آپ کے خدا نخواستہ یعنی ایک شخص کے دل میں یہ آتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو قتل کرنا ہے، اور وہ جاتا ہے قتل کرنے کے لیے، وہ اپنا عزم یعنی پکا ارادہ لے کر جا رہا ہے. اور وہ اس کے اپنے جو وار اس کے اوپر کرنا چاہتا ہے کسی بھی چیز کے ساتھ، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ اس کو مارتا، دوسرا شخص اس کو پہلے ہی مار دیتا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ کیا اس شخص سے پوچھ نہیں ہوگی کیونکہ اس کو موقع نہیں ملا؟ نہیں، اس کے عزم کی وجہ سے اس سے پوچھ ہوگی، کیونکہ اس نے بھی تو اس کو مارنے کا ارادہ کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں. آپ کسی کا نقصان، آپ کہتے ہیں ہاں فلاں کو نقصان ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ فلاں کا نقصان ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، فلاں کے ساتھ یہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، بکس کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے. تو اب یہ جو دل میں خیالات آ رہے ہیں، جس کی وجہ بعد ایک جو ہے نا چیز آ رہی ہے کہ آپ دوسرے کی غلط چیزوں پر خوش ہو رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اس نے کسی زمانے میں آپ کو کوئی تکلیف دی تھی، تو اب آپ اس کی تکلیف پر خوش ہو جاتے ہیں، تو آپ کے دل میں بغض آ جاتا ہے یا حسد آ جاتا ہے اس معاملے میں. تو ان چیزوں پر بھی پوچھ ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے جو اگلی آیت ہے وہ کیا کہتی ہے؟ للہ ما، ایک منٹ، آمن الرسول والی آنی چاہیے. اچھا ہاں جی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ایمان لائے رسول. کون سے رسول؟ الرسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. اس پر، اور جو اس کے رب کی جناب سے اس کی طرف نازل ہوا گیا، یعنی اس پر بھی ایمان لائے. اور صرف رسول نے ایمان لائے، والمؤمنون، مومنین بھی ایمان لائے. کل آمن باللہ، سب کے سب ایمان لاتے ہیں کس پر؟ اللہ پر. وملائکتہ، اور فرشتوں پر اس کے، وکتبی، اور اس کی کتابوں پر، ورسلی، اور اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے. ٹھیک ہے، فرق کس اعتبار سے نہیں کرتے کہ کچھ کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے، نہیں، ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں. لیکن شریعت کس کی مانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں کہ تمام انبیاء آئے، انہوں نے اللہ کا پیغام اپنے لوگوں تک پہنچایا. لیکن فالو ہم کس کو کریں گے؟ اس پیغمبر کو جو ہماری طرف نازل ہوا. ٹھیک ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے، ہم تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جو دعا سکھائی تھی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کوٹ کیا. اور وہ جو مومن ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سمینا و اطاعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم ماننے والے ہیں. غفرانک، ہمیں بخش دیجیے. ربنا، اے ہمارے رب، الیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی نفس کو زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق. تو یہ جو جملے بولے جاتے ہیں نا، میری تو اب بس ہو گئی ہے، اب مزید برداشت نہیں ہوتا، اور اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم چیلنج کر رہے ہیں اس بات کو کہ ہم پر اب وہ جو بوجھ پڑ رہا ہے نا وہ ہماری وسعت سے زیادہ ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں کسی نفس کو تکلیف دیتا ہی نہیں ہوں مگر جتنا اس کے وسعت ہے، اس کی گنجائش ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، تو اس کے لیے وہ ہے جو اس نے نیکی کمائی، اور اسی پر ہے جو اس نے برائی کمائی. ربنا لا تؤاخذنا، تو دعا کیا مانگنی چاہیے؟ اے ہمارے رب، نہ ہمارا مواخذہ کی، جو ہمیں نہ پکڑیں. ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا، یا ہم غلطی کر جائیں، خطا کر جائیں. ربنا، یعنی بھول چوک ہو جائے ہم سے تو ہمیں پکڑے نہیں. ربنا ولا تحمل علینا، اے ہمارے رب ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال. اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ آپ نے ہم پہ پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ بہت زیادہ تھا. کس اعتبار سے؟ آپ نے پیچھے پڑھا نا سورہ البقرہ میں، کیا جب وہ بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی تھی تو معافی کے طور پر وہ والی پارٹی جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس پارٹی کو جنہوں نے پوجا نہیں کی کہ وہ قتل کریں ان کو. ٹھیک ہے، تب ان کی معافی ہوگی.
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں قتل کرنا ضروری نہیں، ویسے بھی معافی ہو جاتی ہے اگر معافی طلب کی جائے۔ اسی طرح پہلے اگر حیض کی حالت میں عورت کے کپڑوں پر اگر خون لگ جاتا تھا تو کیا ہوتا تھا، اس کپڑے کو اٹھا کر پھینکنا پڑتا تھا، لیکن اب کیا ہوتا ہے، دھو لیا جائے۔ تو اس اعتبار سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شریعت کو کمپیریٹیولی آسان کیا۔ جمعے کے روز کیا آتا ہے کہ جب جمعے کے دن اذان دی جائے تو تم اپنے کام چھوڑ دو اور جمعے کی طرف یعنی مسجد کی طرف رخ کرو، لیکن جب فائدہ قضیت الصلاۃ ہو، پھر جب تم نماز پڑھ چکو ہو تو منتشر ہو جاؤ، پھر اپنے کام میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ لیکن بنی اسرائیل کو کیا حکم تھا، پورا سیٹرڈے کوئی کام نہیں کرنا، فل سیٹرڈے اللہ کی عبادت، کوئی اور کام نہیں کر سکتے بزنس کے ٹرمز میں۔ اور جب انہوں نے کیا تو کیا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس نافرمانی کی وجہ سے بندر اور سور بنا دیا۔ تو اس طرح کی جو سختیاں تھیں نا وہ اس ریلیجن میں آ کر کم کر دی۔ تو ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں ویسا بوجھ نہ اٹھوائیے جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں نے بوجھ اٹھایا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، یا اللہ ہم سے وہ بوجھ بھی نہ اٹھوائیے جس کے کھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا ہمیں درگزر کر دیں، واغفر لنا ہمیں بخش دیں، ورحمنا ہم پر رحم کریں، انت مولانا آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے سرپرست ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین بس ہماری مدد کر دیجئے کافر قوم کے خلاف۔ اس کے بارے میں جو حدیث ہے وہ پڑھ کر ہم انشاءاللہ اس کو ختم کرتے ہیں۔ یہ جو آخری دو آیات ہیں نا ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے رات کو یہ دو آیتیں پڑھ لی یعنی آمن رسول سے لے کر اینڈ تک، وہ اس کے لیے کفایت کرتی ہیں یعنی کافی ہو جاتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں جنت کے خزائن میں سے نازل فرمائی ہیں جس کو تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خود رحمان نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا۔ جو شخص ان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو وہ اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم میں مقام ہو جاتی ہیں، اور اس کو مستدرک حاکم اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کو ان دو آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس خزانہ خاص سے عطا فرمائی ہیں جو عرش کے نیچے ہے، اس لیے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو، اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی وہ فرمایا کرتے تھے ہمارا خیال ہے کہ جس آدمی کو کچھ بھی عقل ہوگی نا وہ سورہ بقرہ کی ان دو آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا۔ تو خود بھی یاد کرنا ہے اور یاد کروانے کا بھی اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ البقرہ میں بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تعلیمات دی ہیں ان کو سیکھنا، ان کو سمجھنا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق دیں کہ ہم اس پر عمل بھی کر سکیں، اور ساتھ کے ساتھ جو چیزیں مشکل لگتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے یا اللہ ہمیں ایسے فتنے میں نہ ڈال جس سے ہم بچ نہ سکیں، یا ایسے فتنے میں نہ ڈال جس کو اٹھانا ہمارے لیے مشکل ہو۔ ہم یعنی جس چیز سے آپ نے بچنے کا حکم دیا ہے ہمیں ان چیزوں میں ڈال ہی نہ کہ ہم اس بوجھ کو اٹھائے لیے لیے پھریں۔ ہم سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم پر رحم فرما، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ تو آج ایک اچیومنٹ والی فیلنگ ضرور ہونی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مبارک کرے، برکت کا باعث بنے، کیونکہ قرآن کا پڑھنا بھی باعث برکت ہے، اور جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان انٹر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔